میں اب گزارش کروں گا شفق سے کہ آپ کو تو پروگرام بھی ارینج کرنا ہے ابھی نیکسٹ کچھ دنوں میں، اور سرٹنلی آپ کافی امپورٹنٹ ہے آپ کا سینسس کے لیے بات کرنا. شکریہ بہت. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا. کافی سینئر لوگ بیٹھے ہوئے، میں نے کہا تھا میں ان کو پہلے سن لوں، اس کے بعد اپنا کوئی پوائنٹ سامنے لاؤں. بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے اردو زبان کا کی تاریخ بھی بتا دی. مطلب میں اس کو تفصیل ہی کہوں گی، جو آپ لوگوں نے مختصر ایک اس میں سمایا ہے نا، ڈاکٹر کیانی صاحب نے بھی اور پھر مولانا صاحب دونوں جو بولے. فصیح صاحب نے تو میں کہتی ہوں کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی، وہ ایسے ایسے شعر لے کر آئے. تو مجھے بھی جو ہے نا انور مسعود صاحب کا ایک شعر جو ہے وہ یاد آ رہا ہے کہ ہر شخص کو کیونکہ ہمارے یہاں ہم انگریزی زبان سے بہت زیادہ امپریس ہوتے ہیں نا، کوئی روانی سے بول رہا ہوتا ہے تو جیسے کہ ابھی یہاں پہ بات ہوئی تو کہتے ہیں ہر شخص کو زبان فرنگی کے باٹ سے جو شخص تولتا ہے جو شخص تولتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی. افسر کو آج تک یہ خبر ہی نہیں ہوئی اردو جو بولتا ہے سو وہ بھی ہے آدمی. پرابلم یہی ہمارے درمیان آئی کہ ہمارا اپنا قصور، ہماری اپنی کوتاہی، جس پہ ہم یہاں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم پریشان ہو رہے ہیں کہ اردو زبان کا کیا ہوگا. لیکن دیر آیت درست آیت، ہم شاید مل کر اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کام کر لیں. میں جو فیکٹ اینڈ فیگر آپ کے اس سے پہلے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی تو میں نے دیکھا ہندوستان اور پاکستان میں اردو زبان کتنے پرسنٹ لوگوں کی مادری زبان ہے. تو کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ملا مجھے کہ ہندوستان میں 5% اور پاکستان کے تو کیونکہ مطلب نیشنل لینگویج ہی ہے 8% لوگ جو ہے وہ اردو زبان بولتے ہیں، یعنی مادری زبان کے طور پہ بولتے اور سمجھتے ہیں. اچھا اب یہاں پہ ہم آئے، جب ہم ان ملکوں میں آ رہے ہیں تو یہ تو ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو اس سے تیار کرنا تھا، اویئر کرنا تھا. اب میں جیسے فصیح صاحب نے ایک واقعہ شیئر کیا ہے، فصیح صاحب میں بھی واقعہ شیئر کرتی ہوں. میرے گھر میں ایک فیملی ہم سے ملنے کے لیے آئی، تو نئے وہ منتقل ہوئے تھے آسٹریلیا، تو اپنے بچوں کو شاید سکھا پڑھا کے لایا. وہ بہت روانی کے ساتھ میرے بچوں کے ساتھ انگلش بول رہے ہیں. میں نے اپنے گھر میں یہ رول بنایا ہے کہ جب میں ہوں سامنے، میرے ہسبینڈ بڑے وہ لینینٹ ہیں، وہ چھوڑ دیتے ہیں، جب مجھ سے بات کرو تو اردو میں بات کرو، یہ میرا رول ہے. تو وہ جو فیملی آئی تو ان کے بچے انگلش میں بات کر رہے ہیں، بچے مجھے کنکیوں سے دیکھ رہے ہیں اور اردو میں بات کر رہے ہیں. پھر میں نے سلام کرنے کے لیے بلایا کہ آئیے جو انکل ہیں ان کو سلام کریں. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ تو اس کو 14 پورا کہنا نہیں آیا تو اس نے پھر 14ویں کہا. کرانے لگے. اس کے بعد مجھے کون سی جماعت میں پڑھتے، اس نے کہا 8ویں. مطلب میری طرف دانت دیکھا کہ میں دانت دوں گی 8ویں. تو مجھے تھوڑا سا حیرت سے دیکھنے لگا. میں کہا یہ دراصل میری سختی ہے کہ جب میرے ملنے والے آئے تو میرے سامنے تم نے اردو بولنا ہے، ورنہ دادا دادی سے آپ وہ لمس نہیں محسوس کر سکیں گے اگر آپ اردو لینگویج نہیں بولے. تو یہ جو بات آپ لوگوں نے کہی بالکل صحیح ہے کہ ہمیں اردو زبان میں بات کرنا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ لکھنے پڑھنے والی جو بات ہے وہ تو ممکن نہیں ہو سکے گی، وہ بہت مشکل ہوگا. لیکن کم سے کم ہماری جو جنریشن ہے وہ سب کے سب اردو سے بالکل اچھی طرح آشنا ہے. ہماری تاریخ، تہذیب، تمدن، شاعری سب کی سب اردو میں. تو آپ سوچیں اگر وہ کتابیں کہاں جائیں گی؟ بالکل وہ غالب انگلش میں پڑھ رہے ہوں گے لوگ تو وہ اثر تو نہیں آئے گا. وہ ہر چیز کی موجود ہے کہ وہ ٹرانسلیشن ہے، پر غالب کو جو اردو میں پڑھنے میں مزہ ہے، فیض کی جو انقلابی شاعری اردو میں پڑھنے میں مزہ ہے، وہ ٹرانسلیٹ. میں نے بھی ایک جگہ انگلش میں ٹرانسلیشن کر کے جو ہے بول کے لب آزاد نے تیرے پڑھا اور مجھے لگا میں کیا بول رہی ہوں. یہ ٹرانسلیشن ہوئی اس میں وہ چاسنی نہیں تھی کہ جو چاسنی اردو. تو یہ تو ہم سب لوگوں کو مل کر طے کرنا ہوگا کہ ہم نے کس طرح اردو کو ترقی دینا ہے. اچھا ایک بات اور جو یہاں پر ابھی ہوئی کہ ہم پروگرام کوئی ہو رہا ہوتا ہے تو ہم کوئی ایک بھی گورا بیٹھا ہوتا ہے تو ہماری یہ توہین ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس کو جناب پورا انگلش میں کریں. ہم اس سے بہت گھبراتے ہیں. حالانکہ ایک دو بندے، میں نے ایک آدھ جو پروگرام ہوا تھا اس میں کہا تھا بائی دا وے میں بتا دوں میں پاکستان آسٹریلیا ایسوسی ایشن کی پیٹرن ان چیف ہوں اور پہچان ٹی وی کی سی او ہوں.
تو میں کوشش کرتی ہوں کہ پہچان ٹی وی سے زیادہ سے زیادہ پروگرام ریلیز کروں اردو زبان میں. اب جبکہ مجھے لوگوں نے ڈرایا کہ اگر تم نے ادھر کمیونٹی میں جو ہے مکس ہونا ہے تو آپ نے انگلش میں پروگرام کرنے. میری ایک یہاں کے منسٹر سے بات ہوئی, ایم پی سے بات ہوئی, ان کے پاس میں نے وہ بلیک ٹاؤن کے کونسل کے اس میں ایک پروگرام کیا تھا, اس پہ خطرناک حد تک وہ پروگرام کیا تھا, اس کی ٹرانسلیشن ان کے پاس انگلش میں گئی تھی. انہوں نے مجھے بتایا آپ نے یہ بولا, پروگرام میرا اردو میں تھا. تو جن کو ہماری ٹرانسلیشن کر کے سننا ہوگا وہ آلریڈی بالکل بالکل. چینی صدر کا جو واقعہ ہے کہ چینی صدر کے سامنے جو ہے سپاس نامہ جب انگلش میں پیش کیا گیا تو اس نے بڑا کمال کا جواب دیا. انہوں نے کہا چین ابھی گونگا نہیں ہوا ہے, چین ابھی گونگا نہیں ہوا ہے. تو ہم لوگ ابھی گونگے نہیں ہوئے. اگر ہم یہاں سے عہد کریں کہ ہمارے جو پروگرامز ہوں گے اس کو ہم اردو زبان میں کریں گے, لیکن اس کی ٹرانسلیشن جو کوئی خاص اسکرپٹ ہے وہ ان کی ٹیبل پہ رکھ دیں گے کہ وہ اس کو پڑھ لیں. تو یہ ہمارا ایک اسٹیپ آگے ہوگا کہ ہم یہ کر سکیں. یعنی آپس میں جو ہمارے بچوں کے ساتھ جو بول چال ہے اس کو ہمیں 100% اردو میں رکھنا ہوگا. اور ایک آخری بات کہ اگر ہم آپس میں جب ملتے ہیں, میں اکثر جب لوگوں سے ملتی ہوں جیسے باہر کی اس میں محفلوں میں, تو وہ جب وہاں ادھر کسی تقریب میں ملیں گے تو وہ انگریزی زبان کو روانی سے بول کر آپ پر رعب دکھانا چاہیں گے. تو آپ بھی گھبرا کر, میرے جیسے لوگ تو نہ اردو اچھی بولتے ہیں نہ انگلش اچھی بولتے ہیں, بلکہ مجھے کسی نے کہا کہ وہ شاید کیانی بھائی بھی تھے اس فنکشن میں, کیا شفق سے کہیں گے پنجابی میں بولے. تو میں نے کہا مائک پہ کہا پنجابی مجھے بولنا نہیں آتی ہے, سندھی جو ہے مطلب سندھ میں رہی ہوں میں تو سندھی میں بھول گئی ہوں. میں نے کہا اور پشتو میں اشاروں میں بول سکتی ہوں. واحد رہ گئی اردو زبان جو میری مادری زبان ہے, اردو میں بات کر سکتی ہوں. تو آپ کو اگر محفلوں میں کوئی اپنا ہم زبان انگریزی زبان کا رعب جھاڑتا ہوا نظر آئے تو آپ نے گھبرا کر انگریزی بولنا شروع نہیں کرنی ہے, آپ نے روانی کے ساتھ اسے جواب اردو میں دینا ہے. اور اس کی زندہ مثال یہ میں خود ہوں اور میں یہ کرتی ہوں. بس ہمیں اقدام کرنا ہوگا. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اور عباس علوی صاحب کے لیے میں یہ کہوں گی کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ ہمیشہ مشکل ٹاسک لے کر اور ہم سب کو جو ہے وہ ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں. تو ہم بھی کریں گے کچھ اپنی کاوش کے کم سے کم ایک دیا کرو روشن اپنی ہستی کی شام سے پہلے. تو ہم بھی آپ کے دیے سے دیا ملا کر جلاتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ شفق. میں چاہتا ہوں کہ اعجاز بھائی جو خود سولیسٹر بھی آپ سب جانتے ہیں, تو اعجاز بھائی آپ کچھ بتائیں سینسس کے حوالے, آپ کیا ویوز ہیں اس بارے میں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سب سننے والوں کو. آپ کے مجھے تو یہ ساری باتیں سن کے ایسے لگا جیسے ہم کچھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں. بھائی ہم آسٹریلیا میں آئے ہیں. آسٹریلیا میں ہماری جو گفتگو کا آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی لینگویج کو جو سینسس میں یا آسٹریلیا میں کیسے ریکگنائز کروا سکیں تاکہ کہیں وہ اسکولوں کے کورس میں شامل ہو جائے یا کہیں پر وہ بچوں کو پڑھانا شروع ہو جائے, یا اس کے لیے ایک ٹرانسلیٹر جو ہیں وہ مل جائیں, یا جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ سے جو انفارمیشن آتی ہے وہ اردو میں ٹرانسلیٹ ہو کر آ جائے. تو یہاں پر جو گفتگو ہوئی ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ آبجیکٹو سے دوسری طرف نکل گئی ہے, جو کہ آپ کا ایک کوئی سیکنڈ سٹیج پر کوئی ہونا چاہیے آپ کا پرپس کے گھروں میں کیسے اردو بولیں, بچوں کو کیسے اردو سکھائیں. بھئی آپ زور لگا لیں, بچے جو ہیں وہ یہاں کے چونکہ وہ انگلش اسکولوں میں پڑھتے ہیں, آپ ان کو کنفیوز کر دیں گے اگر ان کو پش کریں گے کہ جناب یہ آپ دوسری لینگویج پڑھیں. بچے اسکولوں میں پہلے ہی 3 لینگویجز سیکھ رہے ہوتے ہیں. کوئی فرینچ سیکھ رہا ہے, کوئی چائنیز سیکھ رہا ہے, کوئی جاپنیز سیکھ رہا ہے. میرے بچے 3 لینگویجز سیکھ رہے ہیں. گھر پہ ان کے ساتھ اردو میں بات کریں وہ سمجھتے ہیں, لیکن آپ ان کو پش نہیں کر سکتے کہ آپ اردو میں جواب دیں. تو ان کو بھی ریئلائز ہوتا ہے کہ ہمیں ایک لینگویج جو ہے وہ سیکھنی چاہیے, لیکن it's not possible. اب دیکھیں نا, اب ہم یہاں پر آ کر کتنے ہم پروٹیکٹیو ہوئے ہیں. اب آسٹریلیا نے تو ہم کو نہیں بلایا تھا, یہاں ہم نے مائگریٹ کیا. اب جو مائگریٹ آپ کو یہاں پر جگہ دی گئی ہے اس میں انہوں نے کچھ تو آپ سے لینا ہے نا. وہ کیا لینا ہے آپ سے؟ آپ کی ایک نیکسٹ جنریشن جو ہے وہ انڈین اور پاکستانی نہیں رہے گی, یا وہ آدھی رہے گی. فالوئنگ جنریشن جو ہے وہ شاید وہ 75% آسٹریلین ہو جائے گی, اور اس کے بعد آپ اپنا نام پتہ جو ہے نا وہ بھول جائیں, وہ تو پھر آسٹریلین ہو جائیں گے.
تو یہ وہ جو مائگریشن کا جو پروسیس تھا، جو برین ڈرین انہوں نے کی ہے، وہ ایسے ہی نہیں کر دی کہ آپ بڑے خوبصورت تھے اور آپ کو بڑا اچھی اردو آتی تھی اور آپ کو انہوں نے ادھر لا کر بسا دیا. اب ہم کو اس بحث میں نہیں جانا چاہیے کہ جی اردو کو کیسے ترویج کی جائے، کیا کیا جائے. ہم کو آتی ہے، جتنی پڑھا سکتے پڑھا دیں آپ، لیکن یہ ضرور کرنا چاہیے کہ اردو کو سینسس کے تھرو گورنمنٹ کی جو انفارمیشن ہے، جو سینٹرل لینک کی انفارمیشن آتی ہے، میڈیکل کی انفارمیشن آتی ہے، اس میں اردو لینگویج میں کچھ مٹیریل جو ہے وہ ہمارے پاس آئے. بچوں کو جتنی سکھا سکتے ہیں سکھائیں، میں اس کے خلاف نہیں ہوں. اب لیکن یہ جیسے چل رہا ہے نا کہ جی وہ شعر و شاعری ان کو سکھائی جائے، میں تو اس بات سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریئلسٹک نہیں ہے. تو ہمیں ریئلسٹک بھی ہونا چاہیے، ہمیں پریگمیٹک بھی ہونا چاہیے کہ ہم کیا اچیو کر سکتے ہیں اور کیا اچیو نہیں کر سکتے ہیں. انگلش میں بولنے میں کیا پرابلم ہے؟ مجھے تو کوئی ایسا پرابلم نہیں آتا، کیونکہ آپ کی اردو جو لینگویج ہے اس کا مطلب ہے لشکر، اور اس میں ٹرکش لینگویج ہے، فارسی لینگویج ہے، عربی لینگویج ہے. وہ اس کا اوریجن کوئی اپنے آپ تو وہ ڈیولپ نہیں ہوا، اس میں انگلش لینگویج کے بھی ورڈز ہیں. تو وہ خود بہت ساری زبانوں کا مرکب ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں انگلش نہیں بولنی چاہیے، ہمیں اردو بولنی چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ کوئی میں تو اس کی فیور میں نہیں ہوں، لیکن میں اس کی فیور میں ضرور ہوں کہ اردو بولیں آپ اپنی فیملی کے ساتھ. ایک لینگویج، ایکسٹرا لینگویج آپ کے بچوں کے ساتھ ہونی چاہیے اگر پاسبل ہے تو. اگر نہیں ہے تو اتنی وری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم یہاں پر کتنے لوگ ہیں؟ 1 لاکھ 2-2.5 لاکھ اردو اسپیکنگ لوگ ہوں گے زیادہ سے زیادہ. اردو کو زندہ رکھنے کے لیے ابھی 24 ملین 240 ملین تو پاکستان میں پڑے ہوئے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ 250 ملین جو وہ انڈیا میں پڑے ہوئے ہیں. آپ کو اتنی زیادہ فکر کی ضرورت نہیں ہے اس کی. تو آپ کوشش یہ کریں کہ وہ جو 500 ملین وہاں پہ اردو بول رہے ہیں وہ اردو کو زندہ رکھیں گے. آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ آپ کو کرنے کی ضرورت جو ہے یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی کو انفارمیشن اردو جیسے دوسری لینگویجز میں ملتی ہے وہ ہم کو ملے. ہماری جو اردو لینگویج ہے اس کی کوئی ریکگنیشن اس طرح ہو کہ یہ اسکولوں کے نصاب میں شامل ہو، اور ایک ایکسٹرا لینگویج پڑھائی جائے اسکولوں میں، تاکہ جو بچے اس کو پسند کریں وہ اس کو اسکولوں میں پڑھ بھی لیں. یہ میں تو اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں. اور اس کے آگے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو آرگنائزرز ہیں ان کا، اور اپنا تعارف میں یہ اتنا ہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں سولیسٹر بھی ہوں اور پریزیڈنٹ پاکستان آسٹریلیا ایسوسی ایشن. میں سب کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا بات کرنے کا. تھینک یو. شکریہ اعجاز بھائی، بہت بہت شکریہ. میں زاہد بھائی سے درخواست کروں گا کہ زاہد بھائی تھانوی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. جی مولانا صاحب معافی چاہتا ہوں، میں نہیں دیکھا. جی نہیں، بہت بہت شکریہ. وہ شکریہ اعجاز صاحب نے کافی اہم اس کی طرف توجہ دلائی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے ہم نظر انداز بھی نہیں کر سکتے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آنے والی نسلوں میں وہ خود فیصلہ کریں گی کہ آیا وہ اردو بولیں یا انگلش بولیں، لیکن اس طریقے سے ہم بالکل اردو کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک ثقافت ہے، ایک حصہ ہے، اور اس کے اندر بلکہ بہت بڑا کام ہمارے دین کا، مذہب کا اور ہمارے کلچر کا اس میں ہوا ہے، اور بہت سی علوم اور چیزیں اس کے اندر موجود ہیں جو کہ انگلش میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ دستیاب ہوں. اور جیسا کہ پہلے یہاں پہ بتایا گیا محترمہ نے کہ اس کو ترجمے میں لا کے آپ اس کی روح نہیں اس میں ڈال سکتے، تو یہ بات ان کی صحیح ہے اعجاز صاحب کی کہ یہ ایک اگلا مرحلہ ہوگا ضرور. لیکن فی الحال جو صورتحال ہے اس میں اعجاز صاحب کی یہ بات بھی مناسب نہیں ہے کہ ہم اس کو بالکل ہی نظر انداز کر کے اور بس اپنا کیجول اس کو چلتے رہیں اور چلاتے رہیں. یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہی ہے اس ساری کوشش کا جو آپ سب یہاں پہ جمع ہیں، اور اس کے اندر جو حضرات موجود ہیں، جو حضرات نہیں بھی ہیں، مقصد اس کا یہ ہے کہ قطع نظر مذہب، کلچر اور کسی بھی بیک گراؤنڈ کے، ہمیں ایک ورثے کو سنبھالنا ہے اور اس کا احساس ہماری نئی جنریشن کو دلانا ہے. اگر ہم انہیں نہیں دلانا چاہتے یا ہم نہیں، بھائی ظاہر سی بات ہے کہ اسکولوں میں جو فرینچ یا جرمن پڑھائی جا رہی ہے وہ کہاں سے آئی؟ کسی نے کسی مرحلے پہ کچھ کام کیا ہے جبھی تو ان کو ایک آپشن دیا گیا ہے.
تو یہ مرحلہ اس طریقے سے ہم اگر اس کو اختیار کریں گے اور زبان کو اپنے زندہ رکھنے کی کوشش کریں گے، تبھی اگلی آنے والی نسل کے دل میں اس کا احساس پیدا ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم یہاں ایئرپورٹ پہ اترتے ہی اپنے بچوں سے انگلش بولنی شروع کر دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں چاہے ہمیں انگلش آئے یا نہ آئے۔ اس میں غلطی ہماری ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی غلطیوں پہ پردہ ڈال کے اور اب ہم سارے ان کو وہ ذمہ داری دے دیں کہ نہیں بس بچے جو ہیں وہ نہیں کر سکتے تو ہمیں ان کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ بوجھ ڈالنے کی بات ہی نہیں ہے۔ ہم جب خود آ کے یہاں پہ نہ اسلام کو ہم صحیح طریقے سے، نہ اپنے دین کو، چاہے کوئی بھی دین ہے، ہندوازم ہے، کرسچنٹی ہے، کچھ بھی ہے، ہم نہ اس کو صحیح طریقے سے عمل کریں اس پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو زبان کا ایک ہمارا ورثہ ہے اس کو بھی ہم چھوڑ دیں اور بالکل یہاں کے طور طریقے اختیار کر لیں۔ یہاں آ کے انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہاں کے طور طریقے اختیار کرو، ٹھیک ہے، ہم نے یہاں آنے کی آپشن خود لی ہے، ہم خود یہاں آ کے ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، لیکن اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ ہم بس یہاں کے اندر اپنے بچوں کو گم ہونے کے لیے چھوڑ دیں، نہ ہم انہیں اپنا کلچر سکھائیں، نہ زبان سکھائیں، نہ مذہب سکھائیں۔ نہ مذہب کی بات کرو تو اس نے کہا جی ان پہ بوجھ ہے، اور زبان کی بات کرو تو اس پہ، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ذرا ایک یعنی ایک لا علمی کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں۔ ماشاءاللہ سولیسیٹر ہیں آپ، سمجھدار ہیں، اور آپ یہاں کے ماحول کو بہتر جانتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بحیثیت ایک ذمہ دار یہاں کے سوسائٹی کے اور ایک ذمہ دار پاکستان ایسوسی ایشن کے صدر کے، آپ کو یہ حق بنتا ہے، اور ہمارا تعاون انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہے کہ آپ اس کے فروغ میں کوشش کریں، ہم آپ کو تعاون کریں گے، اور اس کے لیے جو ضروری چیزیں کرنی ہیں، حکومت تک اس کی بات کو پہنچانا، ان کے کانوں میں یہ بات ڈالنا، یہ تو ایک مرحلہ ہے سینسس کا کہ جو ہم اس وقت اس کو اختیار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے بھی ہمیں بڑھنا ہوگا انشاءاللہ اس کے لیے۔ تو بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ مولانا صاحب جی 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 السلام علیکم۔ ہاں اب دیکھیے اس سلسلے میں چند باتیں میں گروپ پر بھی کہہ چکا ہوں، اور یہ بہت ہی عمدہ انیشیٹو رہا عباس بھائی ماشاءاللہ، اور کافی حد تک یہ پیغام سرکولیٹ ہوا ہے تمام مختلف ایتھنک گروپس میں۔ میں نے جیسے ساؤتھ افریقن مسلمس میں کافی پھیلایا اس کو، فیجی انڈین مسلمس میں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جہاں تک بر صغیر کی عام زبان تو ہندوستانی ہے، وہ جس کو آپ ہندوستانی کہیں گے، اور اسی لیے وہ جو نمبر ہے نا جو ابھی شفق غالباً وہ بتا رہی تھی 5% آف انڈیا اور 8% آف پاکستان، تو وہ اس وجہ سے آتا ہے کیونکہ جو عام زبانیں وہ ہندوستانی ہیں، 1970s تک اس میں اردو کے الفاظ کا بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا، پھر آہستہ آہستہ ہندی کے الفاظ کا استعمال شروع ہوا، اور اب تو وہ ہندی ہی بولی جاتی ہے زیادہ تر ہندوستان میں، لیکن پاکستان میں یہ ایک نیشنل لینگویج ہے، اور وہ نیشنل لینگویج کی وجہ سے پاکستان میں اردو ریڈیو پر اور ٹی وی پر جو تمام پروگرام ہیں وہ اردو میں ہوتے ہیں، اور یہی میسج بھیجا اس یہ جو ہم لوگ کا پروجیکٹ ہے اس میں یہی پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کی ریجنل لینگویج کوئی بھی ہو، اور وہ لیکن آپ کی جو پاکستان کے لیے نیشنل لینگویج اردو ہے، اور ہندوستان کے لیے خصوصی طور پر مسلمانوں کے لیے کی جو لینگویج ہے وہ آج کی تعداد میں ہے۔ وہ پہلے کیا ہوا، وہ پولیٹیکل جو بھی معاملات ہوئے اس کی وجہ سے اردو بیک گراؤنڈ میں چلی گئی، تو یہ وہ ہے اصل نمبرز وہ ہیں۔ تو وہی یہ ضروری ہے سمجھنا کہ ریجنل لینگویجز کے اوپر، چاہے وہ پنجابی ہو، گجراتی ہو، سندھی ہو، اس کے اوپر آپ اردو کو ترجیح دیں یہاں پر ایک جو کامن لینگویج ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ اور اب جو چند باتیں کہی گئی اور بہت امپورٹنٹ ہیں وہ باتیں یہاں کی نسبت سے، اس میں ڈاکٹر اعجاز خان صاحب نے بھی کہیں، اور پھر مولانا صاحب کے ان کو اس میں جو ترمیم ہونی چاہیے تھی وہ ترمیم کی۔ اب جیسے جو مقصد ہے ایک تو یہ ہے کہ بھئی ہمارے SBS کے پروگراموں میں اردو کا زیادہ کانٹینٹ ہو، اور پھر یہاں کے جو گورنمنٹ سرکولیشنز ہیں ان میں اردو کا کانٹینٹ ہو۔ اسی طریقے سے اب یہ دیکھیے کہ جو HSC میں انڈین وہ ہندی ایز اے سبجیکٹ
तकरीबन 12-15 साल पहले शुरू हो गया था, मिनिमम 10 ईयर्स आई नो, क्योंकि 10 साल पहले मुझे मालूम है कि मेरी बेटी के जो दोस्त इंडियन फ्रेंड्स थे उन लोगों ने हिंदी एज ए सब्जेक्ट चूज किया था और उससे उनकी UAI भी बहुत ऊंची चली गई थी, बिकॉज दे न्यू हिंदी वेरी वेल। तो एक ये भी बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग को आफ्टर दिस सेंसस वी शुड स्टार्ट, दैट हाउ टू गेट उर्दू इनटू स्कूल करिकुलम। तो उससे अब जो तमाम बच्चे हैं वहाँ पे वो जनरली वो सेकंड थर्ड लैंग्वेज वो स्टडी करते हैं, मैंडेरियन करते हैं, कैंटनीज करते हैं, वो चाइनीज जबानें हैं वो, और फिर फ्रेंच करते हैं, इटालियन करते हैं। तो इसी तरीके से अगर ये बच्चे उर्दू एज ए सेकंड लैंग्वेज आ जाए तो हमारे बच्चों को वो भी फायदा होगा कि दे विल परफॉर्म वेरी वेल इन देयर ओन लैंग्वेज, और उससे उनकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी अच्छी होगी और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में उसका रिकॉग्निशन भी होगा। और देखिए वो गालिबन ये भी बताना था कि मेरा ताल्लुक क्या है, तो मैं दो जो चैरिटीज हैं उनसे मेरा ताल्लुक है, और एक का मैं खासतौर से जिक्र करूंगा। एक तो ईमीसा है, वो हिंदुस्तान में गरीब मुसलमान बच्चों की तालीम का इंतजाम कर रही है, लेकिन दूसरी समा है, साउथ एशियन मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो कि तकरीबन 10 साल से ज्यादा से हम यहाँ पर अपने साउथ एशियन बुजुर्गों की खिदमत में लगे हैं। अब वो ये बातें जो अभी कही गई उसी की वजह से मेरे ये बात जहन में आई। अब होता ही है कि इन बुजुर्गों के साथ एज यू एज आप जो अपनी सेकंड लैंग्वेज है उसको भूलने लगते हैं। जैसे हम लोग के साथ उर्दू, इंग्लिश इज आवर सेकंड लैंग्वेज, ऑल्दो वी विल बी स्पीकिंग इंग्लिश थ्रू आउट आवर प्रोफेशनल लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जैसे जैसे बुजुर्गों के वो लोग बुजुर्ग होते हैं तो वहां पर वो अपनी जबान भूलने लगते हैं, और फिर जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो उस पर चले जाते हैं। और ये मामलात हमारे उर्दू बोलने वाले बुजुर्गों के साथ भी हो रहा है, ये इटालियंस के साथ हो रहा है, ग्रीक्स के साथ हो रहा है। तो उस निस्बत से भी अब ये जरूरी है, अब हम लोग अपने जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, अपने जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको ये कहते हैं कि भाई हमारे जो बुजुर्ग हैं वो उर्दू बोलते हैं, इसके अलावा कि भाई वो मुसलमान हैं और उनको हलाल गोश्त की जरूरत है और वो तमाम बातें, लेकिन वो जो उर्दू का जो कंटेंट है दैट मेक्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इन डिपार्टमेंट्स में ये रिकॉग्निशन हो कि यस देयर इज अनदर लैंग्वेज व्हिच इज स्पोकन बाय दिस कंपोनेंट ऑफ पीपल, और उसको वो तमाम हुकूक हासिल हों जो कि होने चाहिए, और वो तभी होंगे अगर हमारे सेंसस में नंबर सही आएंगे। तो मेरी तो यही चंद बातें थी। अब अब्बास भाई ने एक अपना जो एजेंडा भेजा था एक व्हाट्सएप मैसेज में, तो आपने कुछ दूसरी बातों का भी जिक्र किया था कि भाई उर्दू जो है वो यकीनन ये एक सकाफत है, ये एक तहजीब है, वो तमाम चीजें हैं। फिर आपने उसमें लिखा था कि वो एक्सट्रीमिज्म और वायलेंस के खिलाफ उर्दू जबान का क्या रोल हो सकता है। तो वो यकीनन उर्दू शायरी के जरिए अक्सर शायरों ने भाईचारे का पैगाम दिया है और नफरतों को खत्म करने का पैगाम दिया है। अब जैसे कुछ लोगों ने शेर पढ़े तो मेरे सामने भी वो कुंवर सिंह बेदी साहब का वो बहुत पॉपुलर नज़म है, उसमें वो शेर है कि मेरी नज़र में तो इस्लाम मोहब्बत का है नाम, अमन का, आशिकी का और मुरव्वत का है नाम, वो इसी तरीके से। तो यकीनन ये जो ज़बान है इसमें वो शाइस्तगी है और इसके जरिए मोहब्बत, अखुवत का पैगाम जाता है। तो उस जो आपने एजेंडा भेजा था उसके निस्बत से चंद बातें और भी कही जा सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये काफ़ी है। तो इन्हीं चीज़ों को और फिर ये भी है कि देखिए यहाँ पर जैसे कव्वाली है, कव्वाली अपने जो ऑस्ट्रेलियंस है उसमें उनमें बड़ी पॉपुलर है। वो एक फन्ना इलाही ग्रुप है, उसके प्रोग्राम अब्बास भाई ने भी किए हैं, हमने भी किए हैं समा के प्लेटफॉर्म से,
اور میں ان کے دوسرے پروگرامز میں گیا ہوں جو کہ پیورلی وہاں پر جو ان کی آڈینس تھی وہ آسٹریلین آڈینس تھی اینڈ دے ور سنگنگ آل دا اردو قوالیز. تو وہی یہ ایک ملٹی کلچرل جو ہم ملک میں آئے ہیں اور وہ ملٹی کلچرلزم جیسے جیسے ڈیولپ ہو رہا ہے اس طریقے سے اپنی زبان کو اس زبان کو آگے بڑھائیں. یہ بہت ضروری ہے. اور جہاں تک بچوں کا تعلق ہے اس میں یقیناً وہ چیلنجز ہیں, اس کو جتنا بھی آپ سنبھال سکتے ہیں سنبھالیں, لیکن جو امیگریشن ہے وہ تو ہوتا رہے گا, نئے لوگ آتے رہیں گے, جو ہم لوگ آئے ہیں ہم لوگ بزرگی تک پہنچیں گے اور ہم لوگ کو وہ ضرورت رہے گی, ہماری جو اپنی زبان ہے اس کی جو ضرورت ہے وہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ضعیفی تک اس زبان کو انجوائے کرتے رہیں. تو یہ غالباً یہ چند باتیں بہت ہیں. شکریہ زاہد بھائی, بہت بہت شکریہ.